ماہ مبارک قریب ہے، آج ہی سے اپنا معمول بنا لو، ایک ٹارگٹ فکس کر لو کہ کم از کم 12 ربیع النور تک ہم پوری فیملی، اپنی فیملی کو جوائنٹ کرو، فیملی کو ساتھ میں لو اور مل کر کے 12 ربیع النور تک کا ٹارگٹ ہر گھر والا یہ بنا لے کہ ہم سب فیملی مل کر کم از کم 51,000 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، درود ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، آپ کہیں سے بھی پڑھو، درود کے ذریعے حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ درود پڑھو علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا، یہ کتنا بڑا عمل ہے اور اس کا فائدہ کتنا عظیم ہے، دنیا ہی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں، بلکہ ہر تکلیف کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کی مدد فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص سفر کے لیے روانہ ہوا، افضل الصلوات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور غالباً تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، باپ گنہگار تھا، خطا کار تھا، اس زمانے میں فلائٹ کا سفر تو ہوتا نہیں تھا، یا تو اونٹ یا پھر جو ہے وہ بحری جہاز کے ذریعے انسان سفر کرتا تھا۔ باپ بیٹے سفر کے لیے روانہ ہوئے، دوران سفر اچانک باپ کی طبیعت خراب ہوئی اور باپ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ تھا، انتقال کے بعد بے پناہ پریشان ہوا، اور پریشانی اور اس وقت بڑھ گئی کہ انتقال کے بعد اس کے باپ کے چہرے کا رنگ ایک دم سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، اور پیٹ بڑھ گیا۔ ایک تو باپ کا انتقال اور دوسرا باپ کی یہ حالت، اسے دیکھنے کے بعد وہ بیٹا پریشان ہوا کہ میں اپنے باپ کو غسل دینے کے لیے کس کو بلاؤں، جو بھی میرے باپ کو دیکھے گا تو اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں میرے باپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ لیکن بہرحال بیٹا تھا، تدفین کا معاملہ بھی تھا، تکفین کا معاملہ بھی تھا، تغسیل کا بھی معاملہ تھا، اسی شش و پنج میں تھا، جنگل و بیابان ہے، ٹینشن ہی ٹینشن کے اندر تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کا لگنا تھا کہ اس نے دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھیے میرے والد سفر کے اندر انتقال کر گئے اور ان کے چہرے کی یہ پوزیشن ہے، جسم کی یہ پوزیشن ہے۔ کہا غم نہ کر، اور پھر وہ نورانی چہرے والے بزرگ نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پر ہاتھ پھیرا، تو اس شخص نے، اس بچے نے اپنے باپ کی پوزیشن دیکھی تو باپ کی کیفیت اس ہاتھ کے پھیرنے کی وجہ سے چہرہ بھی روشن ہو گیا اور پیٹ بھی نارمل ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو باپ واقعی چہرہ اس کا روشن ہو چکا تھا اور پیٹ بھی اس کا کم ہو چکا تھا، اور نارمل ایک نورانی چہرے والا اس کا باپ بن چکا تھا۔ اسی وقت جب خواب دیکھا تھا اور بچے کے باپ کی پوزیشن یہ دیکھی تھی، تو خواب ہی میں اس نے نورانی چہرے والے سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں جو اس بے سر و سامانی میں میری مدد کے لیے آئے؟ تو اس وقت اس نورانی چہرے والے نے کہا تھا میں کوئی اور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ، اس میں کوئی شک نہیں کہ گنہگار تھا، لیکن اس کی عادت تھی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا۔ آج اس مصیبت کے اندر میں اس درود کی وجہ سے اس کی مدد کے لیے حاضر آ گیا ہوں۔ مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا ہم کو بھی ہے،
لیکن مرنے کے بعد یہ درود اتنا کام آتا ہے، اتنا کام آتا ہے، جیتے جی بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام پیش کیا جائے اور اس کی عادت اگر انسان بنا لے تو یہ درود اس کی دنیا کی مصیبتوں کے لیے بھی کافی ہے اور آخرت کی تکلیفوں کے ازالے کے لیے بھی کافی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ اور ملتا ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ ایک بندے کی سچویشن یہ ہوگی کہ کثرت گناہ کی بنیاد پر اس کا پلڑا اور گناہوں کا دفتر جب میزان پر رکھا جائے گا تو کثرت گناہ کی وجہ سے اس بندے کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے حکم ہوگا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس پہنچیں گے اور اپنی آستین مبارک میں سے ایک پرچہ نکالیں گے۔ اس پرچے کو میزان کے پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا تو نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائے گا۔ حکم ہوگا کہ اس بندے کو جنت میں ڈال دو۔ وہ بندہ اس پرچہ ڈالنے والے بزرگ کی بارگاہ میں عرض کرے گا آپ کون ہیں کہ اس وقت میری مدد کے لیے آئے؟ تو اس وقت نورانی چہرے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور تو جو روزانہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، یہ درود اس پرچے کے اندر ہے جسے میں نے اس میزان میں ڈال دیا، جس سے تیری نیکیاں زیادہ ہو گئیں۔ پتہ چلا درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا کی مصیبتیں بھی اللہ دور فرماتا ہے اور آخرت کی مصیبتیں بھی دور فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کثرت سے درود شریف پڑھو، اور کثرت کے حوالے سے محدثین اور فقہا کا قول یہ ہے، کسی نے کہا کثرت سے مراد روزانہ 1000 مرتبہ، کسی نے کہا کثرت سے مراد روزانہ 700 مرتبہ، کسی نے کہا کثرت سے مراد 350 مرتبہ، اور کسی نے کہا کثرت سے مراد کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 درجے کو بلند فرمایا کرتا ہے۔ ماہ مبارک قریب ہے، آج ہی سے اپنا معمول بنا لو، ایک ٹارگٹ فکس کر لو کہ کم از کم 12 ربیع النور تک ہم پوری فیملی، اپنی فیملی کو جوائنٹ کرو، فیملی کو ساتھ میں لو اور مل کر کے 12 ربیع النور تک کا ٹارگٹ ہر گھر والا یہ بنا لے کہ ہم سب فیملی مل کر کم از کم 51,000 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، درود ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، آپ کہیں سے بھی پڑھو، درود کے ذریعے حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب جب آپ درود پڑھو گے آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے گا، اس لیے اس کو اپنی عادت بناؤ۔ کوئی مصیبت ہو درود پڑھو، کوئی تکلیف ہو درود پڑھو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع النور کی آمد سے پہلے درود شریف کو اپنی عادت بنا لو، کثرت سے پڑھو، اپنی اولاد کو بھی اس کا پابند کرو۔ انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے اور آپ کو سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کا عادی بنا دے اور ہماری زبان کو درود شریف سے تر رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وضو سے ہوں بہت بہتر ہے، لیکن اگر آپ وضو سے نہیں بھی ہیں اور درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ درود شریف پڑھیں۔ ایک ٹارگٹ فکس کر لیں اپنا کہ روزانہ اتنی مرتبہ درود پڑھیں گے، خدا کی قسم اس کی برکتیں آپ محسوس کریں گے، دل کو سرور ملے گا، دل کو اطمینان ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل مصیبتوں کو بھی دور فرمائے گا۔